کیا مستقبل قریب میں اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ میں لڑیں اگر محترم اعتزاز احسن تھوڑا اس کو معالج میں ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے ان کا بیٹا لڑے یا جو دوسرا بیوی لڑے. میرے خیال میں یہ سر کیا بشرا بھابھی پارٹی کے معاملات سے چلا رہی ہیں؟ چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں. نہیں اعتزاز سر کوثر صاحب آپ نے انصافی ہو چکے ہیں. کوثر صاحب آپ نے بیان دیا کہ اعتزاز صاحب آبیات انصافی ہو چکے ہیں. عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر جو ہے وہ عثمان ڈار کے جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں. اس لیے کہ جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے, وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے بکلا اور خیبر پختونخوا کے بکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی, لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں, چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے بابا سلاسل کیا اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی, انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور ان کو کوئی سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کر سکا. اور میں اس لیے پنجاب سے کنونشن لیڈ کرنے جا رہے ہیں کوثر صاحب. اب تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے سر. بالکل شامل ہو گیا ہوں. انشاءاللہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق. سر حکومت تنظیمیں الیکشن مستقبل کے حوالے سے کوثر صاحب عثمان ڈار کی والدہ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ خواجہ آصف کو جو ہے نا اس میں کہا ہے نامینیٹ کیا ہے. یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے. اور تسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے التوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کاؤنسلز کو اور بار ایسوسیشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں, اگرچہ اس میں لفظ ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی ایک سیٹ کیوں ہے, حافظ آباد سے خود جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور جے ایل ایم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں. او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں, لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا موقف نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے خفت مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو ہمیں آپ بائیکاٹ کریں. عمران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں, کن امور پر گفتگو کریں گے؟ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں, باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. خان صاحب سے ہم نے ٹکٹوں کے اوپر بات کرنے کا, شعیب شہین صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے. سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکے؟ ظاہر ہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں کوئی کاغذ لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب زبانی بات کرنی ہے تو نہیں سر, اب آپ سارے حلقوں سے سر آپ بندوں کے نام یاد تو نہیں کر کے جا سکتے نا سر؟ نہیں ایک باقاعدہ میکنزم ہے, ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک کور کمیٹی ہے, پھر ضلعی اور ڈویژن اور اپنا صوبائی لیول پر تنظیمیں موجود ہیں جو اپنی سفارشات کر کے بھیج رہی ہیں. ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور بالآخر اپروول جو ہوگی وہ عمران خان. اچھا صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کی طرف سے. آپ جیسے قانون دان جو ہے کیسز لڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی؟ آج کو پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں, شروع سے ہم تو 50 سال سے یہی کھیل تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, پاکستان کو کمزور
کرتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, انصاف اگر عدالتیں نہیں دیتی ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے, پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کونسل کا ایک بہت بڑا مارچ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے. کیا بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف سے لطیف کھوسا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یا کسی بھی قسم کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کوئی اعلان کرے گی یا تو دیکھیں, ہم نے تو مسنگ پرسنز اور ڈس اپیئرڈ پرسنز کی سپریم کورٹ میں نالش کی کر رکھی ہے. آج پھر میں درخواست دینے جا رہا ہوں کہ اس کو سنیے گا, کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. صرف ایک صوبہ بلوچستان ہی نہیں اس کے تحت متاثر, بلکہ سارا پاکستان جو ہے اس کی زد میں آیا ہوا ہے. اور کوئی اب کہتا ہے چلا کاٹ کے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے سکون لینے کے لیے. اور عمران ریاض ابھی تک ذہنی طور پر اس کا توازن. کوثر صاحب آخری سوال سر بتائیے گا, 22 تاریخ کو خان صاحب کی ضمانت کی درخواست ہے, 22 تاریخ کو خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا ضمانت خان صاحب کی ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا اگر سلمان صفدر صاحب نے پوری یقین دہانی سے یہ کہا ہے کہ یہی ہے کہ مطلب ہو جائے گی, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میری بھی خواہش بھی یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون اسی چیز کا متقاضی ہے. باقی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں, ججز کو بھی اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات جو ہے ملے ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ جہاں اللہ کے ہاں انصاف ہی انصاف ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ جج صاحبان جو ہے بلا کسی دباؤ کے, بلا تشخیص و تمیز کے انصاف دیں گے. اور عمران خان کی مخلصی ہوگی, ضمانت ہوگی, اس لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی یہ جو غیرت اور اہمیت کے قتل کے مترادف ہے, اس سائفر کے کیس میں اندر رکھا ہے. یہ اسی کی مماثلت ہے کہ بھٹو کو کہا گیا تھا ہینری کسنگر نے کہ تم ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور یہ بھی ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر تم جو ہے عمران خان کو چھٹی کر دو تو امریکہ معاف کر دے گا. تو بھائی یہ تو پاکستان کی غیرت اور اہمیت ہوئی. سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کیا مستقبل قریب میں احتجاج ایسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ لڑیں, اگر محترم اعتزاز احسن تھوڑا اس کو معالج میں ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے تو پھر یا علی لڑے, ان کا بیٹا لڑے, یا جو دوسرا بیوی لڑے. میرے خیال میں یہ سر کیا بشرا بھابھی پارٹی کے معاملات سے چلا رہی ہیں, چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں. سر کوثر صاحب انصافی ہو چکے ہیں. کوثر صاحب آپ نے بیان دیا کہ اعتزاز احسن صاحب آبیات انصافی ہو چکے ہیں. عثمان ڈار کی والدہ کے اوپر جو ہے وہ عثمان ڈار کے